سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کے فضائل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، اسلام ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں صلہ رحمی کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر فرمایا کہ تم نماز کو ادا کرو، وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے
جن پر اسلام کی بنیاد ہے، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ زکوٰۃ نماز کے بعد جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ بہت سی جگہوں پہ آپس کے اندر اس کا مذاکرہ ہوا، نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، تم نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ہمیں ان چیزوں کا بار بار حکم دیا گیا۔ 84 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ یہ بات بالکل بجا ہے۔ اسلام ہمیں رہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم رہبانیت کو اختیار کرو، علیحدگی کو اختیار کرو۔ ہمیں خرچ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، کمانے کے متعلق بھی فرمایا کہ تم رزق حلال کو تلاش کرو، اور یہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے کہ تم رزق حلال کو تلاش کرو۔ لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ کسی چیز کا جائز اور محتسن ہونا، اس کے بارے میں یہ فرمانا کہ تم جو ہے رزق حلال کو تلاش کرو، اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ چیز جو ہے ہمارے لیے لازمی بھی ہو، وہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہو، بلکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ ہماری زندگی اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت۔ اسلامی معیشت یہ اور چیز ہے، مادی معیشت اور چیز ہے۔ مادی معیشت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معاش کمانا، یہ انسان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس پر انسان اپنا تن اور من سب کچھ لگا دیتا ہے اور اسی کو اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے۔ یہ مادی معیشت ہے، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا، اسی کے اوپر سب کچھ لٹا دینا، اسی کی ترقی کے اندر لگا رہنا۔ اور اسلامی معیشت کیا ہے؟ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں ایک حد تک جو ہے کمانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ اس کو تم مقصد زندگی بنا لو، بلکہ مقصد ضرورت بنا کر جو ہے ہمیں کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ بہت سی آیات کے اندر فرمایا ذالک فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تم نماز کو ادا کرو اور اس کے بعد رزق کی تلاش کے اندر چلے جاؤ۔ بہت سی آیات کے اندر کمانے کی فضیلت آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ عارضی چیز ہے، اور حقیقتاً جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، وہی چیز جو ہے وہ حقیقت ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دولت کی جو تقسیم، مال کی جو تقسیم ہے، اس کی حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے اندر تصرف دے دیا، حقیقی مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں مال دیا، اسی میں سے جو ہے حکم دیا گیا کہ تم خرچ کرو۔ یہ ہم
جو دانا بیج کر آ جاتے ہیں، اس کو کون جو ہے کومپل بناتا ہے، کون جو ہے اس کو سٹا بناتا ہے، کون جو ہے اس کے اندر دانے بھرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم کرنے والے ہو کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم جو ہے اس کو دانا بنانے والے ہیں، ہم اس پودے کو جو ہے تنا بنانے والے ہیں، ہم یہ پھل اور بوٹے لگانے والے ہیں۔ یہ سارا کا سارا تصرف جو ہے اللہ رب العزت کے آنکھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات جو ہے اس سب چیزوں کی مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اندر ہمیں تصرف دے دیا کہ تم جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرو، دولت کے اندر کمانے کے اندر ہمیں تصرف اور اختیارات دے دیا، لیکن ساتھ جو ہے وہ شرائط بھی بتلا دی کہ جہاں پر میرا حکم ہو وہاں پر خرچ کرنا ہے، جس جگہ سے منع کر دیا گیا اس جگہ سے جو ہے تم نے رک جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ جہاں پر ہمارا حکم آ جائے تم اس کو جو ہے خرچ کرو، اور جہاں پر تمہیں یہ بتلا دیا جائے کہ اس کو روک لو وہاں پر جو ہے تم رک جاؤ۔ تو اسلام کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز کے بعد جو چیز ہم پر فرض کی گئی وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے فرض کی گئی۔ زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکامات ہیں، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، کتنا مال جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، کتنی زکوٰۃ تم نے ادا کرنی ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر 2 ہجری کے اندر جا کر جو ہے اس کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اس کا حکم پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ پہلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو، لیکن ان کے اندر طریقہ کار جو ہے وہ مختلف تھا۔ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے، لیکن ان کے لیے یہ شرط تھی کہ تم خود اس کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، اس کو کسی میدان کے اندر جا کر رکھ دو، اور آگ آتی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی۔ اس کے اندر جو ہے ان کے غریبوں اور مساکین کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ تم غریب اور مساکین پر اس کو خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی زکوٰۃ کے احکامات ادا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف بھی بتلا دیے کہ اس طرح کھلے میدان کے اندر جو ہے تمہیں نہیں اپنا مال رکھنا پڑے گا، بلکہ اس کے مصارف بھی بتلا دیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العزت نے اس کے مصارف بھی بیان کر دیے۔ یہ تمہارا جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ ان لوگوں پر خرچ ہوگا، ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا، جس طرح پہلے آگ آ کر جلاتی تھی اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر جو ہے تم اپنے مالوں کو جو ہے وہ خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بتلاتے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پل ہے، آدمی جو ہے اس کے ذریعے جو ہے اپنا آخرت کے اندر جو ہے وہ قرار کر جائے گا، یہ سواریاں یہ سامان جو ہے آخرت کے اندر جو ہے اس پل کو کراس کرنے کے اندر مدد کرے گا۔ فرمایا کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہے وہ اپنے آپ سے شر کو دور کرنے والا ہے، وہ اپنے مال سے شر کو نکالنے والا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ نکالنے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس وقت خرچ کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بھی مال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیتے۔ صحابہ کرام غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا مال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر اس کو پیش کر دیا۔ جس وقت یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا جو ان کو بہت ہی پسندیدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لے جاتے۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ جو چیز تمہیں سب سے پسندیدہ ہے وہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو۔ فرمایا کہ یہ باغ جو ہے مجھے بہت ہی پسندیدہ ہے، یہ باغ جو ہے مجھے بہت ہی محبوب ہے، میں اس کو جو ہے اللہ کے راستے کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جہاں چاہے اس کو جو ہے وہ خرچ فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر جو ہے اس کو جو ہے خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر جو ہے اس کو جو ہے دے دو، ان کے ساتھ جو ہے ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور دوسرا جو ہے خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ مادیہ کہ جو تم چیز خرچ کر رہے ہو اس میں سب سے پہلے حقدار جو ہے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہے، اگر ان میں سے کوئی حقدار ہے تو وہ مال جو ہے اس کو ادا کرو، پھر اپنے ہمسایوں میں سے دیکھو، پھر ان کو یہ مال تم ادا کرو، پھر اس سے زیادہ جو قد دور ہوگا پھر اس کو یہ جو مال جو ہے اس کو ادا کرو، اور پھر اس سے زیادہ جو دور ہوگا وہ مال جو ہے اس کو تم ادا کرو۔ جو اس مال کا مستحق سب سے پہلے جو ہے تمہارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، جو لوگ ان میں سے اس مال کے مستحق ہے ان کو جو ہے یہ مال تم ادا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے اندر تشریف لے گئے، تو راستے کے اندر ان کا جو اونٹوں والا سامان تھا وہ ادھر ادھر چلا گیا۔ یہ حضرات اسی طرح حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو راستے کے اندر بھوک بھی لگی اور پیاس بھی، تو ایک خیمے پر ان کا گزر ہوا، تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، اس سے اس کے متعلق پینے کے متعلق پوچھا گیا، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود، تو اس بڑھیا سے جو ہے پینے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ بکری ہے، تو اس سے جو ہے دودھ نکال لے، یہ جو ہے آپ نوش فرما لے۔ تو ان حضرات نے جو ہے وہاں سے دودھ نکالا اور پیا، اور ان حضرات نے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بکری ہے، وہ بکری بھی پیش کر دی۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے حج کے لیے یہاں پر جا رہے ہیں، واپسی پر تمہارا جب مدینے کے اندر کبھی گزر ہو تو وہاں پر آ جانا، ہم جو ہے اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو وہ حضرات جو ہے وہاں سے تشریف لے گئے، حج کے لیے آگے سفر کیا، تو ایسے اس کے خامن جو ہے واپس آیا اور اس نے پوچھا کہ کون لوگ آئے تھے، اس نے بتلایا ایسے ایسے ہاشمی لوگوں کا گزر ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بتلایا کہ اس کا بدلہ جو ہے مدینے کے اندر جب بھی تمہارا آنا ہو ہم سے آ کر مل لینا اور یہ بدلہ لے لینا۔ تو ایسے ہوا کہ کچھ دن گزر گئے، ان پر غربت آ گئی اور وہ کمانے کے لیے جو ہے مدینہ کے اندر چلے گئے، وہ بڑھیا بھی اور اس کا خاوند بھی وہاں پر چلے گئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ گزر رہی ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام بھیجا اور اس بڑھیا کو بلایا اور پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آپ کو نہیں پہچانتی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ کا وہی مہمان ہوں جو آپ کے پاس اس دن جو ہے ہم نے دودھ بھی پیا اور آپ کی بکری کا وہ گوشت بھی استعمال کیا، میں وہی مہمان ہوں۔ جب اس کے یاد کرانے پر ان کو یاد آیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام بھیجا
اور 1000 بکریاں خرید کر اس عورت کو دی اور 1000 اشرفیاں اس عورت کو عطا فرمائی اور فرمایا اپنے غلام کو اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ عورت کو جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بھائی نے آپ کو کیا عطا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عطا کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 ان کو بکریاں اور 2000 اشرفیاں عطا کی اور فرمایا کہ اس کو جو ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ عورت کو جو ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے اس کا دگنا اس عورت کو عطا کیا، 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے جو ہے اس دن ہماری خدمت کی تھی، جو مہمان نوازی کی تھی، یہ اس کا جو ہے بدلہ جو ہے تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ حضرات جو ہے ایک بکری پر جو ہے 4000 بکریاں جو ہے اس تھوڑی سے مہمان نوازی پر جو ہے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ میں کہ تم اپنے مالوں میں سے جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ مال جو ہے یہ زکوٰۃ کا مال تمہارے مال کو پاکیزہ کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نہیں نکالو گے تو وہ تمہارے باقی مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مال ہمارا محفوظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہلاک نہیں ہوا، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، چوری ہو گئی، وہ مال جو ہے ہمارا ہلاک ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہمارا مال جو ہے وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال جو ہے پڑا جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اسی طرح جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے آخرت کے اندر جو ہے اس کا مال جو ہے ایک گنجے ساگ کی شکل کے اندر جو ہے اس کے گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا اور وہ اس سے ڈسے گا اور یہ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، کہ جس کو جو دنیا کے اندر سنبھال کر رکھتا تھا، جس کو جو جمع کر رکھتا تھا، میں ہی تیرا مال ہوں، آخرت کے اندر وہی صاحب کی شکل کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ مال جو ہے انسان اپنی زکوٰۃ کو نہ نکالے، یہ دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے ہلاکت کے اندر ڈالنے والا، آخرت کے اندر جو ہے اس کے ذریعے انسان کو عذاب جو ہے وہ تو ہونے والا ہی ہے۔ حضرت سالبہ اس کا واقعہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے مال کے بڑھانے کے لیے درخواست کی۔ جب ان کا مال بڑھ گیا پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا مال اتنا بڑا کہ مدینے سے بعد جو ہے اس مال کو لے گیا، پھر وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز پڑھنے کے لیے آتا، پھر یہاں تک کہ جمعے کے دن آنے لگا، پھر وہ دن بھی چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنا خادم بھیجا، زکوٰۃ لینے والا بھیجا، تو اس نے جو ہے زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویلہ کا صلبہ، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاکت کی دعا کی۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے آپ سے مال لینے سے بھی انکار کر دیا، میں کہ اب آپ کا مال جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ آیا کہ میرا مال جو ہے وہ قبول کر لیجئے۔ فرمایا کہ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، جس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، ہم اس مال کو جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ اسی حالت کے اندر جو ہے دنیا کے اندر چلا گیا، اپنا ایمان بھی چلا گیا، مال جو ہے اس کو اسی ہلاکت کے اندر جو ہے دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنا۔ تو اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ جو ہمیں مال دیا گیا ہے ہم اس میں سے جو ہے جو حصہ مقرر کیا ہم اس میں سے غریبوں اور مساکین کو ادا کریں۔ ہمارا مال جو ہے اس میں سے ہمیں جو دیا گیا کہ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی مقدار کے مطابق جو ہے اس کے پیسے نقد موجود ہے یا سامان تجارت ہے،
35,000 اس کے پاس روپے ہے، یا اکیلی اس کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ، تو اس پر جو ہے 2.5% کے حساب سے جو ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے، تو وہ جو ہے مساکین اور فقراء کو جو ہے وہ دی جائے، جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک جو ہے یہ مال جو ہے پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے مالداروں سے لے کر جو ہے تمہارے غرباء اور مساکین کو جو ہے وہ دی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے، ان پر جو ہے اس مال کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اعمال جو ہے ہمارا محفوظ ہو جائے گا، وہ پاکیزہ ہو جائے گا، اس کا فائدہ بھی جو ہے ہمیں ہی ہوگا، ہمارا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی جو ہے ہم اس میں خرچ کرتے رہیں گے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے آخرت کے اندر ذخیرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو جو ہے قرض حسنا دے؟ وہ یہی قرض حسنا ہے کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے، جو اللہ رب العزت نے مال تمہیں دیا ہے اسی میں سے جو ہے تم نے خرچ کرنا ہے، وہ مال بھی تمہارا نہیں ہے۔ وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا اس میں سے جو ہے تم نے خرچ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کا جو ہے تمہیں بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔